فرمایا کہ یہود کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ قیامت تک ان پر عذاب جاری رہے گا. کس طرح سے جاری رہے گا؟ اس کو قرآن مجید میں بیان کیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کو جب اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تو قرآن نے اس کا اعلان کیا کہ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک حضرت مسیح کے ماننے والوں کو، یہود کو یہ کہا گیا کہ اب عذاب کے طور پر تم پر سیاسی غلبہ حاصل رہے گا. اللہ تعالیٰ جو قوموں کو عذاب دیتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس قوم کے اوپر موت طاری کر دی جاتی ہے، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا اور بہت سی اقوام کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ کسی قوم کو محکومی کی سزا دے دی جاتی ہے. تو یہ محکومی کی سزا ہے جو قیامت تک کے لیے دے دی گئی ہے. اس کی تفصیلات بھی قرآن نے بیان کر. یہ محکومی کی سزا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی غلبہ حاصل رہے گا، حضرت مسیح کے ماننے والوں کا غلبہ رہے گا ان کے نہ ماننے والوں پر. لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی طور پر بظاہر تو جو ہے مسیحی افراد ان کا غلبہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامیکلی پیچھے سے جو ہے وہ جیوز انوالو ہیں. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ سیاسی غلبہ ہوتا ہے، وہ جب چاہے ان کی گردن مروڑ دیں. یعنی ایک قوم کا سیاسی غلبہ بالکل اور چیز ہے، اور کسی اقلیت کا اپنے علم، اپنی دانش کی بنیاد پر کوئی مقام حاصل کر لینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اس وقت بھی ان کا وجود، خواہ وہ مشرق وسطیٰ میں ہو، خواہ اسرائیل میں ہو، خواہ دوسرے ملکوں میں ہو، وہ اصل میں مسیحی اقوام کا مرہون منت ہے.